تعالیٰ عنہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نبوت سے 5 سال قبل اس دنیا میں تشریف لائیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب قریش مکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ پیغام بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی کے پاس ایک گھوڑا تھا جو آپ نے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ایک زیرہ تھی، تو آپ نے زیرہ بیچ کر مہر کی رقم ادا کی، اور پھر یہ شادی ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ہمیشہ سے آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے کوشش فرماتے تھے۔ جب کبھی گھر کے اندر ان دونوں حضرات کی ناراضگی ہو جاتی، کوئی رنجش ہو جاتی، تو حضور علیہ السلام ہمیشہ سے صلح کروا دیتے تھے، اور صلح کروانے کے بعد بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے کہ میں ان دو شخصوں کے درمیان، ان دو ہستیوں کے درمیان ہمیشہ سے صلح کروا دیا کروں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آج 3 رمضان المبارک ہے، تو انہی کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری حضور علیہ السلام کے 6 ماہ بعد ہوا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں بھی احصال ثواب کے لیے احصال ثواب کرے، اور اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھے۔ اور دوسری تصوف کی دنیا میں ایک بہت ہی معروف ہستی ہیں حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا بھی یوم وصال 3 رمضان المبارک کے اندر ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کے آپ ماموں لگتے تھے رشتے میں۔ حضرت جنید بغدادی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی بستر کے اوپر لیٹا ہوا نہیں پایا۔ 98 سال ہو چکے ہیں آپ کی عمر کے، میں نے کبھی بھی آپ کو بستر کے اوپر لیٹا ہوا نہیں پایا، سوائے آخری زندگی کے دنوں میں جب آپ مرض الموت کی حالت میں تھے، اس وقت کے کبھی بھی آپ، یعنی اتنی زیادہ آپ عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ کبھی میں نے بستر کے اوپر آپ کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ اور آپ کو بغداد شہر کے اندر آپ کی ایک دکان تھی، اتفاق سے شہر کے اندر آگ لگ گئی، سب کی دکانیں جل گئی، سب کو نقصان ہوا، لیکن حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دکان کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو سامان بچا تھا تو سارا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ ایک صوفی کے لیے کن باتوں کا ہونا چاہیے؟ آپ فرماتے تھے کہ صوفی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی کرامات دکھانے کے لیے غیر محتاط باتیں نہ کرے، یعنی غیر محتاط رویہ کو اختیار نہ کرے، اور دوسری قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے نفس کو سامنے نہ لائے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی بات نہ کہے، جب بھی کوئی بات کرے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرے۔ تو یہ تھے حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا بھی وصال 3 رمضان کو ہے، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تیسری شخصیت جو ماضی قریب اعلیٰ حضرت کے تلامذہ اور خلفاء میں سے ہیں، مفتی احمد یار حاممی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تصانیف کی دنیا میں اگر ان کی عمر کا جائزہ لیا جائے اور ان کی کتابوں کا اور ان کی تصانیف کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر کتنے صفحات لکھے ہیں۔ تو ان کا بھی وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ تو ان تینوں ہستیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے لیے احصال ثواب کا اہتمام کریں، اور ان کے لیے بالخصوص دعا کریں۔